بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. حضرات محترم سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی نشست میں آپ کے سامنے کچھ ایسے افعال کا ذکر کیا گیا تھا جس کے کرنے والے پر اسلام میں لعنت کی گئی ہے، اور حضرات یہ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بچیں، سننے والے اور خود کہنے والا ایسے کام سے بچے جس کی وجہ سے اللہ کی، اس کے رسول کی یا اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. آئیے، ہمارا اسلام دوسرے کے حقوق کا اور جان، اس کی حفاظت کا کتنا خیال رکھتا ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ رواہ مسلم. کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کی کسی چیز سے، لوہے سے اشارہ کیا، یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی اسلحے سے، کسی تلوار سے، کسی خنجر سے، کسی اور چیز سے جس سے انسان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، زخمی کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے، وہ اس کا ذکر نہیں ہے. لوہے کا کوئی ٹکڑا ہو، اس سے بھی اگر اشارہ کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ عدم علم کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے پسٹل سے لے کر دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گن سے اشارہ کرتے ہیں، تلوار سے اشارہ کرتے ہیں، خنجر اٹھا لیتے ہیں، چھری اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مذاق کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کیا ہے. آگے آپ حدیث سنیں گے. اب دیکھیے، یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے صرف اشارہ کر رہا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں حتی یدعہ، یہاں تک کہ وہ یہ کام چھوڑ دے. وَإِن كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگر وہ جس پہ یہ لعنت، جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور جو اشارہ کر رہا ہے، دونوں آپس میں سگے بھائی ہیں، ماں باپ دونوں کے ایک ہیں، تب بھی فرشتے لوہے سے اشارہ کرنے والے پر لعنت کرتے ہیں. اس کے بعد آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سنتے ہیں. کائنات کے امام فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، لائق نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوف زدہ کرے. بہت سارے لوگ مذاق میں کوئی ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاق کیا آپ کے ساتھ. اور یہ آج کل ایک فیشن چلا ہوا ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں میں، ایک خفیہ کیمرہ لگا کر اور اس ایک آدمی، انجانے آدمی کو اتنا ڈرا دیتے ہیں، وہ بیچارے بہت سارے الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے، بعد میں پھر وہ کہتے ہیں یہ تو کیمرہ تھا، اور ہنستے ہیں. وہ بیچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو جو ڈر اور خوف تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. تو جو اس طرح کے لوگ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ روایت ہے ابو داود کے اندر. اسی طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کہ کوئی بھی اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ نہ کرے. کیوں؟ فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اسلحے سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے. ممکن ہے کہ شیطان جو ہے ينزع، ای اس کے معنی یوقع فيها الشر ويدفعها إلى الضرب، کہ وہ اس کو شیطان، ینزع کے معنی یہاں علماء نے کیے
کہ شیطان اس کو شر میں ڈال دے اور اس سے ضرب ہو جائے. ضرب یعنی وہ خنجر اس کو لگ جائے, وہ تلوار اس کو لگ جائے, وہ گولی چل جائے. فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ, پھر اس کے اس بعد میں تو کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں چاہتا نہیں تھا, لیکن آپ فرماتے ہیں فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, وہ آگ کے گڑھے میں گر جائے گا. اس کو بھی مسلم شریف نے, امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں بیان کیا ہے. اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مر رجل بسہام فی المسجد, ایک شخص ایک تیر لے کر, سہام تیر لے کر گزرا مسجد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا, آپ نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالها, تم اس کے جو تیز والی جگہ ہے, جو اس کا سر ہے, اس کو پکڑ کے رکھو. یعنی جہاں پر وہ لوہے کی تیز آلہ ہوتا ہے, لوہے کی وہ چیز ہوتی ہے جو جب لگے تو کسی کو کاٹ دیتی ہے, پھاڑ دیتی ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو تاکہ کسی کو لگے نہیں. اور اسی طرح کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی قوم کے پاس سے گزرے, وہاں ان کی مجلس تھی اور وہ لوگ یصلون سیفا یتعاطونہ بینہم غیر مغمود, وہ ایک دوسرے کو تلوار دے رہے تھے لیکن ننگی تلوار تھی, ایک دوسرے کو لے دے رہے تھے, یا کچھ کام تھا, جو بھی مسئلے اپنے کر رہے تھے, تو وہ ننگی تلواریں جو نیام کے اندر نہیں ہوتی, وہ اس طرح کی تلواریں ایک دوسرے کو دے رہے تھے. آپ نے جب یہ دیکھا, آپ نے فرمایا کہ الم ازجرکم عن ھذا, کیا میں نے تم کو نہیں ڈانٹا تھا, زجر نہیں کیا تھا, یعنی میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا, ننگی تلواریں اور اس طرح کی یہ خنجر وغیرہ ایک دوسرے کو اس طرح مت دو. فَإِذَا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ لِيُعْطِيهِ أَخَاهُ, اگر تم کو دینا ہے, ایک تو یہ کہ اگر تمہاری ننگی تلوار ہے تو اس کو پہلے نیام میں ڈالو, پھر اپنے بھائی کو دو. یا اللہ بھائیو, اب دیکھیے یہ ہمارا اسلام ہے, انسانی خون کی کتنی حفاظت کرتا ہے, اس طرح تعلیم دے رہا ہے کہ ایسا مت کریں. ہمارے یہاں کتنے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, کس طرح شادیوں کے موقع پر گولیاں چلاتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اور وہ شادی کا جو خوشی کا گھر ہوتا ہے وہ ماتم کدہ بن جاتا ہے, لاشیں گر جاتی ہیں. اسلام اس طرح کی بیکار اور فضول کاموں سے منع کرتا ہے.